حضرات خلفائے راشدین کے دور میں باضابطہ طور پر حضور علیہ السلام سے جس چیز کا ثبوت ملا، انہوں نے باجماعت نماز پڑھائی، اور باجماعت نماز دور خلافت راشدہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور پر پوری ترتیب کے ساتھ 20 رکعت تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا گیا۔ چنانچہ وہ میں نے بخاری شریف صاحب کو گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، اور 20 رکعت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کا اجماع ہوا، صحابہ نے 20 پڑھی، حضرت عثمان کے دور میں 20 پڑھی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 20 پڑھی گئی، اور آج کے اس دور تک تابعین، تبع تابعین، فقہا، محدثین سب کے نزدیک 20 رکعت تراویح پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے۔ چنانچہ اس بات پر کہ یہ امت کا اجماع ہے کہ 20 رکعت تراویح ہی امت پر سنت ہے، ملا علی قاری رحمہ اللہ مشکات کی شرح مرقات المفاتیح جلد نمبر 3 اس کے صفحہ نمبر 346 کے اندر امت کے اجماع کو نقل کر رہے ہیں کہ پوری امت کا جس طرح تراویح کے بارے میں اجماع ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ نماز ہے، اسی طرح تراویح کی رکعتوں کے اندر بھی پوری امت کا اجماع ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ اجمع الصحابۃ، یہ میرے ہاتھ میں مرقات ہے، مشکات کی شرح بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کر لکھی جانے والی کتاب مشکات کی شرح مرقات المفاتیح صفحہ نمبر اس کے 346 کے اوپر میں نے اوپر ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، صفحہ نمبر 346 کے اوپر ملا علی قاری رحمہ اللہ صحابہ کرام کے اجماع کو نقل کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کا اجماع کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اجمع الصحابۃ علی ان التراویح 20 رکعۃ، یہ ملا علی قاری صاحب رحمہ اللہ مرقات صفحہ 346 جلد 3 کے اندر نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کا 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے، اور صحابہ کرام کا اجماع یاد رکھنا معصوم ہوا کرتا ہے، صحابہ کرام کا اجماع معصوم ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کا اجماع ایسا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر مجتمع ہو جائیں، متفق ہو جائیں، ان کا اختلاف نہیں ہے، اجماع ہے، تو اس اجماع کا انکار کرنے والا شخص اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ چنانچہ نور الانوار صفحہ 222 کے اوپر یہ اصول نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع معصوم ہے، اس اجماع کا انکار کرنے والا شخص اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ تو تمامی صحابہ کرام کا 20 رکعت تراویح کے اوپر اجماع ہے۔ 8 رکعت تراویح پڑھنے والا کوئی شخص کسی صحابہ کا اجماع تو دور کی بات ہے، کسی صحابی کے دور میں، کسی خلیفہ راشد کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، حضرت علی کے مبارک دور میں رضی اللہ عنہ مجمعین، 8 رکعت تراویح کا اہل اسلام میں کسی زمانے میں بھی کوئی تصور تک بھی نہیں تھا، اور 8 رکعت تراویح کے عنوان سے امت نے کبھی اس نماز کو پہچانا ہی نہیں۔ 8 رکعت تہجد کی نماز کی دلیلیں وہ پیش کرتے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر سے بھی روایت پیش کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صاحب نے آ کر سوال کیا کہ آپ علیہ السلام کی نماز کی کیفیت بیان کیجئے، تو اس میں 8 رکعت کا بس لفظ مل گیا، تو کہنے لگے دیکھیں جی 8 رکعت نماز اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، حالانکہ اس کے اندر 8 رکعت کا ذکر ہے 4 رکعتوں کے ساتھ۔ دوسری بات ہے اس روایت کے اندر ذکر ہے رمضان اور غیر رمضان دونوں کے بارے میں ذکر ہے، اور اس کے اندر اللہ کے نبی کی اکیلی نماز کا ذکر ہے، اور اس کے اندر اللہ کے نبی کی گھر کی نماز کا ذکر ہے، جبکہ تراویح گھر میں نہیں مسجد میں پڑھی جاتی ہے، اکیلی نہیں باجماعت پڑھی جاتی ہے، اور اس میں ختم قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے بعد باجماعت وطر ہوتی ہے۔ تو اس روایت میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو نقل کیا ہے 8 کا ان سب باتوں کے ساتھ کوئی ذکر نہیں، وہ گھر کی نماز ہے۔ چنانچہ حضرت صحابہ کرام کے دور میں دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روایت آتی ہے کہ سب سے پہلے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابو بکر، یہ امام ابو بکر رحمہ اللہ کو روایت ملی، وہ فرماتے ہیں قال حدثنا وکیع، وہ ان کو روایت عن سفیان عن ابی اسحاق عن عبداللہ ابن قیس عن شتیر ابن شکل انه كان يصلي في رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ رمضان کے مہینے میں 20 کا لفظ ہے
کہ رمضان کے مہینے میں وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور اس کے بعد وتر ادا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے ان ابی الحسن ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ نمبر 285 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حکم دیتے تھے اپنے قاری صاحب کو کہ یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتا، کہ وہ لوگوں کو رمضان میں 20 رکعت نماز پڑھائے، رمضان میں 20 رکعت نماز کا حکم دیتے تھے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی حکم دیتے تھے کہ ان عمر بن الخطاب امر رجلا یصلی بہم 20 رکعتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت کا، میں کہتا ہوں دنیا میں 8 پڑھنے والے کسی خلیفہ راشد سے یہ الفاظ دکھا دے کہ وہ اپنے قاری کو یا امام کو یہ حکم دیتے ہوں کہ تراویح کے اندر 8 رکعت پڑھایا کرے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اسی مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، اسی مصنف ابن ابی شیبہ کے صفحہ نمبر 385 کے اوپر روایت آتی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، صفحہ 385 حدیث کے اعتبار سے اس کا نمبر 5واں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ، مسلمانوں کا مرکز مدینہ منورہ کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو نماز پڑھا رہے تھے 20 رکعتا، 20 رکعت نماز مرکز اسلام مدینہ منورہ میں پڑھائی جاتی تھی۔ ویوتر بثلاث، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے، اور اس کے علاوہ 3 رکعت، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی 20 رکعت پڑھاتے تھے، کیا پتہ 20 رکعت کسی وقت کے نفل پڑھتے ہوں، عشاء کے بعد کی تراویح تو اس سے مراد نہیں۔ ویوتر بثلاث، اس کے بعد 3 وتر پڑھاتے تھے۔ وتر دن کو ہوتے ہیں یا رات کو ہوتے ہیں؟ یقیناً یہ عشاء کی نماز کا وقت ہے کہ حضرات صحابہ کرام مرکز اسلام مدینہ منورہ کے اندر 20 رکعت تراویح۔ اسی لیے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 99 پہلی جلد کے اندر دیکھیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہ مدینہ منورہ کا عمل تھا کہ مدینہ منورہ مسلمانوں کا مرکز ہے، اس مرکز کے اندر کبھی بھی 8 رکعت تراویح کا تو تصور بھی نہیں تھا، جیسا کہ آپ نے بھی حدیث میں پڑھ لیا کہ حضرت ابی بن کعب مدینہ منورہ میں 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے، یہ مدینے کا عمل تھا۔ مسلمانوں کا دوسرا مرکز اسلام مکہ مکرمہ، صفحہ 99 ترمذی شریف پہلی جلد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال الشافعی وہکذا ادرکت ببلدنا بمکہ یصلون 20 رکعتا، کہ ہمارے شہر مکہ مکرمہ میں نے جب سے دیکھا ہے، ادرکت، میں نے وہاں پر لوگوں کو اس حال میں پایا کہ 20 رکعتا، وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ مرکز اسلام مکہ مکرمہ 20 تراویح، مرکز اسلام مدینہ منورہ 20 رکعت تراویح۔ یہ صرف انگریز کی پیداوار جو بعد میں آئی، انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے 8 رکعت تراویح نکال کے لائے۔ 20 رکعت تراویح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے مبارک دور میں ادا کی جاتی رہی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہو یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہو، ان تمام حضرات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، 20 رکعت تراویح کا اہتمام تھا۔ جیسے رمضان میں مدینہ منورہ میں 20 رکعت تراویح، مکہ مکرمہ میں 20 رکعت تراویح، اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ 285 حدیث کے اعتبار سے اس کا نمبر 6 ہے، اس کے اندر بھی روایت آتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابو معاویہ عن حجاج عن ابی اسحاق عن الحارث انه كان يؤم الناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے فی رمضان باللیل، رمضان کی راتوں میں لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ کتنے؟ فی رمضان کا لفظ موجود ہے، باللیل کا لفظ موجود ہے، اور رمضان کا لفظ موجود ہے، فی غیر رمضان نہیں ہے کہ سال بھر یہ نماز پڑھاتے تھے۔ سال بھر 20 رکعت نماز کا تو تصور ہی نہیں تھا، صرف رمضان کا مہینہ آتا تو رمضان کی راتوں میں 20 رکعت 20 رکعت تراویح پڑھاتے، ویوتر بثلاث، اور پھر 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے۔
اسی طرح ابو البختری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں انہ کان یصلی 5 تراویحات فی رمضان ویوتر بثلاث، کہ رمضان کے مہینے میں وہ 5 تراویح ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے پہلے بھی کہ تراویح یہ جمع ہے ترویحتن کی۔ ترویحتن کہتے ہیں ہر 4 رکعت کے بعد ذکر کے لیے، الدروز شریف پڑھنے کے لیے، کچھ دیر کے لیے جو راحت حاصل کی جاتی ہے، بیٹھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ترویحہ۔ یہ ہر 4 رکعت کے بعد ہوتا ہے۔ 4 رکعت کے بعد جو ہوتا ہے اسے بولتے ہیں ترویحہ۔ 8 رکعت کے بعد ترویحتان، اور 12 رکعت کے بعد ترویحات، 16 اور 20 الی آخری تراویح۔ تو جو لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، ان کی تو 8 رکعت جب تراویح پڑھتے ہیں تو 8 رکعت کا نام تو تراویح ہے ہی نہیں۔ لفظ تراویح کا لفظ ہی بتا رہا ہے۔ جو کہتے ہیں ہم 8 تراویح پڑھتے ہیں، اس کو 8 تو تراویح ہوتے ہی نہیں، 8 تو ترویحتان ہوتے ہیں۔ تم تو ترویحتان پڑھتے ہو، تراویح تو وہ ہے جو 20 رکعت ہو، 16 ہو، یہ تراویح ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ 5 ترویحات کے ساتھ، یعنی 5 دفعہ درمیان میں راحت حاصل کرتے تھے رمضان میں، اور آخر میں 3 رکعت وتر پڑھتے۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا عمل دیکھیں، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع کس بات پر ہے؟ وہ بھی یہ کہتے ہیں ادرکت الناس، میں نے لوگوں کو پایا۔ اب یہ تابعین میں سے ہے، دور تابعین کی گواہیاں اس بات پر ہیں، دور صحابہ کی گواہیاں اس بات پر ہے، دور خلافت راشدہ کی گواہیاں اس بات پر ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ تو آج جو کہتا ہے 8 ہے، اس کو مہربانی کر کے اس مبارک دور میں سے کسی ایک دور سے ایسا حوالہ نکال کر امت کو دے دے کہ جناب امت میں 8 رکعت تراویح کا کبھی تصور بھی رہا ہو۔ 8 رکعت تراویح کے نام سے امت میں کوئی آدمی جانتا ہی نہیں تھا کہ تراویح ہے۔ چنانچہ ادرکت الناس وهم یصلون 23 رکعتا بالوتر، وہ کہتے ہیں حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے لوگوں کو پایا کہ وہ 20 رکعت تراویح، یعنی 23 رکعت، یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، یہ 23 رکعت میں نے لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا کہ 20 رکعت امت کے اندر شروع سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی ابن ربیعہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو تراویح پڑھاتے تھے 20 رکعت رمضان میں 5 ترویحات کے ساتھ۔ 5 ترویحات کا معنی ہر 4 رکعت کے بعد ایک وقفے کے ساتھ، اور 3 وہ وتر پڑھاتے تھے۔ تو حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر دور خلافت راشدہ کے مکمل حوالے موجود ہیں کہ حضرات خلفائے راشدین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر اب تک امت کے اندر 20 رکعت تراویح کا اہتمام رہا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کی معتبر ترین کتاب امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ابو بکر بن احمد بن الحسین حسین بن علی البیہقی رحمہ اللہ، یہ 458 سن میں یہ فوت ہو چکے ہیں، المتوفہ جو ہیں 458 ہجری میں۔ اس زمانے میں یہ مسئلہ لکھا گیا ہے تو 20 رکعت تراویح کا لکھا گیا ہے، 8 رکعت تراویح کا نہیں لکھا گیا۔ چنانچہ السنن الکبریٰ کے اندر صفحہ نمبر 188 پر اسی تراویح کی بحث کو کرتے ہوئے امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صفحہ 188 کے اوپر اس کی مکمل دلائل انہوں نے نقل کر دیے۔ وہ کہتے ہیں کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعتا، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام اس بات پر متفق ہو گئے کہ 20 رکعت تراویح ہوگی۔ اور آپ کو میں مزے کی بات بتا دوں، حضرت عمر جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو کیا فرمایا تھا اپنے خطبے میں؟ آپ کے خطبات میں دیکھ لیں کہ اگر میں کوئی غلط کام قرآن و سنت کے خلاف کروں تو آپ کیا کرو گے؟ تو ایک دیہاتی صحابی کھڑے ہو گئے اور لکڑی ہاتھ میں اٹھائی اور اس نے کہا اے عمر، اگر تو نے اللہ اور رسول کے خلاف کوئی کام کیا تو ہم تجھے اس لکڑی سے سیدھا کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ، اس امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عمر کے غلط ہونے پر اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اب اسی عمر نے امت کو 20 رکعت تراویح جو پہلے سے ثابت تھی، صرف باجماعت امت کو اس پر مجتمع فرمایا۔
اگر یہ عمل قرآن و سنت کے خلاف ہوتا تو وہ صحابہ لکڑی لے کر کھڑے کیوں نہیں ہو گئے؟ معلوم ہو گیا تمام صحابہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتفاق تھا۔ یہ اختلاف آج 1400 سال کے بعد رافضی اور نیم رافضی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے مقابلے میں آ کر 8 کا نیا سلسلہ پیش کیا، وگرنہ صحابہ کرام کے دور میں کسی نے حضرت عمر سے اختلاف نہیں کیا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ بِالْمِئَيْنِ، 200 آیتیں ایک تلاوت کرتا تھا قاری صاحب تراویح میں۔ ساتھ تلاوت بھی بتا دی کہ حضرت عمر کے دور میں جو قاری تلاوت کرتے تھے وہ 200 بالمئین 200 آیتیں تلاوت کرتے، حتیٰ کہ بعض اوقات لوگ تھک جاتے۔ وَكَانُوا يَتَوَكَّؤُونَ عَلَى عِصِيِّهِمْ فِي عَهْدِ عثمان بن عفان من شدت القیام، قیام کی شدت کی وجہ سے حضرت عثمان کے دور میں بعض اوقات لوگ سہارا بھی لیتے تھے، ٹیک بھی لیتے تھے بزرگ لوگ۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جیسے 20 رکعت تراویح کا اعلان تھا، ساتھ یہ بھی اعلان تھا کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی رمضان ب23 رکعتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 23 رکعت نماز کا حکم جاری تھا، اور اس پر امت کا عمل بلا نکیر۔ میں آپ سے کہتا ہوں کسی آدمی میں اگر ہمت ہے تو حضرات صحابہ کرام کے اس اجماع کو کبھی کسی حوالے سے چیلنج کرے کہ صحابہ میں یہ اجماع نہیں رہا ہو۔ 8 رکعت کو یقین جانے صحابہ جانتے بھی نہیں تھے کہ تراویح ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ 8 رکعت تراویح ہوتی ہے یا نہیں اس کو تابعین کے دور میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ 220 ہجری تک تابعین تبع تابعین کا زمانہ ہے، اس مبارک دور میں 20 رکعت کے علاوہ بلاد اسلامیہ میں 8 رکعت کا کوئی تعارف ہی نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت سوید بن غفلہ رمضان میں تراویح پڑھاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ راوی کہتے ہیں کان یؤمنا، اگلے صحابی، کان یؤمنا سوید بن غفلہ فی رمضان فیصلی 5 تراویحات 20 رکعتا، کہ وہ ہمیں 5 تراویحوں کے ساتھ تراویح پڑھاتے تھے، یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے جتنے صحابی تھے، جتنے ماننے والے تھے، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھو پورے دور خلافت راشدہ میں حضرت علی کا پورا طبقہ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے، أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ب20 رَكَعَةً وَيُوتِرُ ب3، کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو ساتھی تھے وہ 20 رکعت تراویح کی ان کو امامت کرواتے ہیں۔ ان کے پورے صحابوں میں یہی معمول تھا، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر کا۔ اور آخر میں وہ کہتے ہیں وَفِي ذَلِكَ قُوَّةٌ، اور اس روایت کے اندر قوت ہے، یعنی یہ معتبر روایت ہے کہ پورے دور خلافت راشدہ میں چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 20 رکعت تراویح، حضرت عثمان کے دور میں 20 رکعت تراویح، حضرت عمر کے دور میں 20 رکعت تراویح، جیسا کہ آپ روایت میں سن رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک معمول تھا، وہ کیا؟ روایت میں آتا ہے، اسی سنن الکبریٰ کی 3 جلد کے اندر روایت موجود ہے، آخری سطر میں دیکھ صفحہ نمبر 188 پر روایت موجود ہے۔ کیا الفاظ توجہ فرمائیں؟ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت منقول ہے وہ کہ دعا القراء فی رمضان، وہ بہت سارے قاریوں کو بلاتے تھے رمضان میں، آؤ بھئی سارے قاری جمع ہوتے۔ فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا، ان میں سے ایک قاری کو منتخب کرتے اور حکم دیتے، یصلی بالناس، آج سے تو نے لوگوں کو رمضان میں تراویح پڑھانی ہے، اور کتنی پڑھانی ہے؟ ساتھ فرماتے تھے 20 رکعتا، 20 رکعت تراویح پڑھانی۔ وَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ يُوتِرُ بِهِمْ، اور خود حضرت علی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح پڑھتے تھے۔ جب وہ 20 رکعت سے سلام پھیرتے تو وَكَانَ عَلِيٌّ يُوتِرُ بِهِمْ، حضرت علی آگے بڑھ کر وتر خود پڑھاتے تھے۔ تو وتر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے تھے۔ 20 رکعت تراویح کے لیے قاری کو وہ خود متعین فرماتے، وہ قاری ان کو 20 رکعت تراویح پڑھاتے۔ اسی طرح حدیث پاک کی معتبر ترین کتاب جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل کو، پیارے پیغمبر کے عمل کو
بڑی وضاحت کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ حدیث کی کتاب اعلاء السنن جلد نمبر 5، اس کے صفحہ نمبر 1963، اس کے اندر صحابہ کرام کے زمانے کے تراویح 8 تھی، 20 تھی، اس پر پوری جرح کے ساتھ یہ روایتوں کو نقل کر چکے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے 1963 جلد نمبر 3 اعلاء السنن، حدیث پاک کی کتاب ہے۔ کان الناس یقومون فی زمن عمر فی رمضان ب23 رکعۃ وعن علی انہ امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعۃ وہذا کالاجماع۔ حضرت عمر کے دور میں 20 کا آرڈر، حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں 20 کا حکم، اور کہتے ہیں کہ ان سب کا یہ حکم اجماع کی طرح سارے صحابہ کرام اس پر متفق ہو گئے، سب کا اس پر اجماع ہو گیا۔ اور پھر اگلی بات صفحہ 1964 کے اندر فرماتے ہیں ادرکت الناس فی امارت ابان بن عثمان و عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت ابان بن عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے یہ، ان کے امارت میں، ان کے حکومت میں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، وہاں تک کہتا ہے کہ جو آدمی زندہ ہے وہ یہ کیا کہتا ہے، میں نے اس وقت تک یہ دیکھا ہے کہ بالمدینتی، مسلمانوں کے مرکز مدینہ منورہ کے اندر، جو مسلمانوں کا مرکز ہے اس کے اندر میں نے لوگوں کو دیکھا یقومون ب36 رکعۃ ویوترون ب3، وہاں پر 36 رکعت نفل، 36 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ 8 تو چھوڑے، مدینے میں 36 رکعت۔ کیوں؟ مکہ مکرمہ میں 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد، مکہ مکرمہ میں 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد جو ترویحہ ہوتا ہے، جو ذکر اذکار کرنا ہوتا ہے، مکے کے لوگ ذکر اذکار نہیں کرتے تھے بلکہ 4 رکعت تراویح پڑھ کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ جب 7 چکروں سے فارغ ہو جاتے پھر اگلے 4 کے لیے کھڑے ہو جاتے، پھر 4 پورے ہو جاتا پھر وہ طواف کر لیتے۔ تو مدینہ منورہ والوں نے کہا ہمارے پاس تو بیت اللہ شریف تو ہے نہیں کہ ہم طواف کریں، تو چلو ہم ایسا کر لیتے ہیں 4 رکعت پڑھ کے جب سلام پھیر لیتے تو یہ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، ہر ایک انفرادی اپنی 2 رکعت نفل ذکر، 2 نفل پڑھ کے پھر اگلے 2 رکعت کے، پھر اگلے 4 رکعت کے لیے۔ تو اس طرح 6-5 ترویحات میں کچھ رکعتیں زائد آ گئیں، 36 رکعتیں ان کی بن جاتی تھی۔ اور کہتے رأیت الناس یقومون بالمدینہ، میں نے مدینہ منورہ میں تو لوگوں کو 39 رکعتیں پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، کیونکہ نوافل پڑھتے جاتے تھے ہر 4 رکعت کے بعد۔ وَبِمَكَّةَ ب23، اور مکہ مکرمہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہاں کے لوگ 23 رکعت پڑھتے تھے، کیونکہ وہاں نوافل کی بجائے چونکہ طواف ہوتا تھا تو 20 رکعت تراویح کے ہو گئے اور 3 رکعت جو ہے وہ آخر میں وتر کے پڑھتے تھے۔ تو حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں اور دور خلافت راشدہ میں کوئی آدمی ایسی ایک روایت پیش نہیں کر سکتا ہے جس کے اندر 20 رکعت سے کم تراویح کا ثبوت ملتا ہو۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔